أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور حمدوا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معزز حاضرین، پچھلے درس میں ہم قیامت کی ہولناکیاں، اس کے منظر اور اسی طرح سے سفارش اور اس کی قسمیں اس سے متعلق جانے تھے. آج کے درس میں انشاءاللہ حوض کوثر پر ایمان، اس سے متعلق انشاءاللہ جانیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حوضا وانہم یتباہون ایہم اکثر واردہ وانی ان اکون اکثرہم واردہ. کل قیامت کے دن جیسا کہ منظر بیان کیا گیا کہ لوگ پریشان کن ہوں گے، حیران ہوں گے. سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. ایسے وقت امت پریشان ہوگی. تو کل قیامت کے دن اہل ایمان کو، مومنوں کو، موحدین کو 2 طرح کی ٹھنڈک نصیب کی جائے گی. ایک ہوگی خارجی ٹھنڈک، جسمانی ٹھنڈک، اور دوسری ہوگی داخلی ٹھنڈک جسم کو. انسان گرمی میں کیا کرتا ہے؟ دونوں طرح کی ٹھنڈی چاہتا ہے. ایک خارجی چاہتا ہے اور دوسرا داخلی چاہتا ہے. تو دونوں طرح کی ٹھنڈک کل قیامت کے دن نصیب ہوگی. خارجی ٹھنڈک کیا ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے، خارجی ٹھنڈک کیا ہوگی؟ عرش کا سایہ ہوگا. عرش کا سایہ ہوگا. جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں. 7 کی تعین یہ حصر کے لیے نہیں ہے، دیگر روایات میں دوسروں کے لیے بھی ہے. ایسے لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے کہ نوجوان جو اپنی نوجوانی عبادت میں گزارا ہو، جو صرف اللہ کی خاطر ملتا ہو، اللہ کی خاطر الگ ہوتا ہو، اور گناہ کا موقع تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح کسی کو معلوم ہوئے بغیر چھپا کر صدقہ کرتا ہو، یہ تمام لوگ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا، نصیب ہوگا. تو یہ ہو گئی خارجی ٹھنڈک. اس کے علاوہ انسان اندرونی ٹھنڈک بھی چاہتا ہے. تو اندرونی ٹھنڈک کیا ہوگی؟ پانی، یعنی حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا اس امت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حوضا، اور یہ حوض ہر امت کے لیے ہوگا، ہر نبی کے لیے ہوگا. ہر نبی اپنے اپنے حوض سے اپنی اپنی امت کو، جو مومن ہیں، موحدین ہیں، ان کو کیا کرے گی؟ پانی پلائے گی. وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهُونَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدًا، اور انبیاء اس طرح سے فخر کریں گے کہ کس کے زیادہ امتی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وَإِنِّي أَرْجُو، امید ہے کہ سب سے زیادہ میرے حوض پر لوگ آئیں گے. یہ حوض کوثر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حوض سے متعلق کچھ صفتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلے اس کے اس بات پر ہم ایمان لانیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کو بھی ایک حوض ملے گا. اس حوض کا نام ہے کوثر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں کتاب الرقاق کے اندر، کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے، سرے سے اس کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سب ایک خیال ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق کے اندر حوض کا باب قائم فرمایا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے تقریباً
19 اسانید، کتنے؟ 19 سندیں ذکر کی ہیں، اسناد ذکر کی ہے، سند فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 19 سندیں ذکر فرمائی. تو کتنے صحابہ ہو گئے یہاں پہ بیان کرنے والے؟ 19. ظاہر سی بات ہے ایک ایک صحابی کی ایک سند، 19 اسناد یہاں پر یعنی 19 صحابہ نے بیان کیا. حافظ ابن حجر فتح الباری یعنی بخاری کی شرح، سب سے بہترین شرح حافظ ابن حجر کی فتح الباری، اس میں آپ نے ذکر فرمایا حوض کے تقریباً 50 سے زائد صحابہ سے مروی ہے. بقیہ اور مزید انہوں نے ذکر فرمایا کہ 50 سے زائد صحابہ حوض کے اس بات کے لیے مروی ہیں، ان سے سندیں احادیث مروی ہیں. ان میں سے 25 صحابہ کے نام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گنوائے اور 3 امام نووی کے حوالے سے گنوائے. 25 + 3 28 + 19 تعداد کہاں گئی؟ ماشاءاللہ 50 سے زائد صحابہ اکرام کی فہرست مرتب کی ہیں. 25 قاضی عیاض سے اور 3 امام نووی سے اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 19 ذکر کیے ہیں. تمام کی فہرست گنوائی ہیں، گنوا کر کے بتایا کہ 50 سے زائد صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ کل قیامت کے دن حوض ہوگا، حوض کوثر. اب یہ حوض کوثر کیسا ہوگا، اس کی صفت کیا ہے؟ حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوضی مسیرت شہرن، حوضی مسیرت شہرن ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من شرب منہا فلا یظمأ ابدا. فرماتے ہیں حوضی مسیرت شہر، میرا حوض اس کی مسافت 1 مہینے کی ہے، یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہے، 1 ماہ کی مسافت، اتنا بڑا حوض. ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے بھی سفید ہوگا. دوسری صفت کیا ہے؟ اس کا پانی کس سے؟ دودھ سے بھی سفید ہوگا. وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو اس پانی کی مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو ہوگی. کتنی صفتیں ہو گئی؟ 3. وکیزانہ کنجوم السماء، اور اس کے کیزان یعنی آب خورے، آب خورا سمجھتے ہیں؟ آب خورا برسات گرنے پر جو ڈلے گرتے ہیں، اس کے کیزان، اس کے آب خورے کنجوم السماء، آسمان کے تاروں کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر، آسمان کے تاروں کی طرح ہوں گے. کتنی صفتیں ہوں گی؟ 4. من شریب منہا فلا یظمأ ابدا، جو ایک بار پانی پی لیا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے، اللہ ہم تمام کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. چلیں ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں حوضی مسیرت شہرن وزوایاہ سوا، اس کی چوڑائی اور لمبائی دونوں برابر ہے. وماؤہ ابیض من الورق، ورق سے بھی زیادہ سفید ہے، ورق سے بھی زیادہ سفید ہوگا پانی. وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء فمن شرب منہ فلا یظمأ بعدہ ابدا، یعنی سیم روایت. اسی طرح سے صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات اضافہ کی ہے یشکب فیہ میزابان من الجنتی، یعنی اس حوض میں جنت کے 2 بہتے پرنالے گر رہے ہوں گے. جنت سے 2 نالے پرنالے اس پانی اس میں حوض میں بہ رہے ہوں گے. تو کتنی صفتیں ہو گئی؟ زائد کر لیجیے، 7 ہوئے 6 ہوئے. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرتکم علی الحوض من مر علی شریبا، میں تمہیں حوض میں ملاقات کروں گا، حوض کے پاس جو گزرے گا شریبا وہ پانی پیے گا. ومن شریبا لم یظمأ ابدا، جو پانی پی لیا کبھی پیاس نہیں آئے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے دیگر روایت میں، اب اس چیز کو ذکر کرنے سے پہلے دیگر روایت میں یہ بھی ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، احلا من العسل. اس حوض کی صفت یہ بیان کی گئی
احلا من العسل، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ 7 صفتیں ہوئی تقریباً۔ اب دیکھیے وہ لوگ جو دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں حذف و اضافہ کا کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم بھی آئے گی اعرفہم ویعرفونی، میں ان کو پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے، ثم یحال بینی وبینہم، پھر ان کے اور میرے درمیان حائل ہو جائے گا، آڑ ہو جائے گا، یعنی وہ لوگ اس حوض کوثر کا پانی نہیں پئیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ تو میرے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے کتنی بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ تو ہم سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ جا کر کے کتنے بھی چٹیاں ڈال دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، کتنے بھی دعوت نامے بھی ڈال دیے جائیں، کوئی علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نہیں ہے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تم نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا چیزیں دین میں ایجاد کر لیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا انہیں مجھ سے دور کر دو، مجھ سے دور کر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ تو حاضرین، ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ دوسری بات، دین میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دین سے متعلق الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین مکمل کر دیا آج سے۔ اب جو چیز مکمل ہے اس میں اگر آپ کوئی چیز نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کمی ہو جائے گی، نقص ہو جائے گی۔ اور جو چیز مکمل ہے اس میں جو مکمل میں اگر آپ اور مزید اضافہ کریں گے تو کیا ہوگی؟ یعنی اس لیے تم اضافہ کر رہے ہیں کہ اس کو کمی سمجھ رہے ہیں آپ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ زیادتی ہو جائے گی۔ جو چیز جتنی مطلوب ہے، ہاں جو چیز جتنی مطلوب ہے اگر اس میں اتنی ہی چیز بھری جائے، اتنی ہی چیز رکھی جائے، اور وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے مکمل کر دی، ہاں مکمل کر دیا، تو لہٰذا اگر کوئی اس میں حذف و اضافہ کریں گے، یہی ہے بدعت۔ بدعت کی مختصر تعریف کیا ہے کہ دین سمجھ کر دین میں کوئی ایسا کام کرنا، کس میں؟ دین میں، اپنے امور میں نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ پہ پھرتے تھے، ہم گاڑی میں پھر رہے، تو تم بھی بدعت کر رہے۔ تو گاڑی چلانا یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے، اس پہ اسلام خاموش ہے۔ تو دین سمجھ کر کو آپ اگر کسی چیز کو انجام دیں گے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو، نہ کیا ہو، نہ آپ کے اصحاب نے، نہ بعد میں کسی نے نہیں کیا ہو، اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ تو بدعت سے ہم تمام کو بچنا چاہیے، کیونکہ بدعتی لوگ کل قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پینے سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حوض کوثر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔